السلام علیکم ناظرین، AKN 63 چینل کے ساتھ میں ہوں میزبان منور بٹی۔ ناظرین، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس جہاں میں اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت اور رسالت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خصوصی امتیاز ہے۔ اس عقیدے کو نہ ماننا اور نبوت کا دعویٰ کرنا یہ صریحاً کفر ہے۔ لیکن ناظرین، تاریخ میں ایسے کئی دجالوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خصوصی امتیاز تاج و تخت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت کی۔ انہی میں سے ایک ہندوستان کے علاقے قادیان سے تعلق رکھنے والا مرزا غلام قادیانی تھا، جس نے 1901 میں انگریز حکومت کے کہنے پر نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور فتنہ قادیانیت کی بنیاد رکھی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ فتنہ قادیانیت کیا ہے، بحیثیت مسلمان ہم اس سے اپنے عقیدے کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں اور فتنہ قادیانیت کا رد کس طرح ممکن ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ معروف عالم دین مفتی عتیق الرحمان صاحب ہیں، اور دوسرے ہمارے مہمان معروف کاروباری و سماجی رہنما اویس رسول الوی صاحب ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں مہمانوں کو اپنے میں شو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو مفتی صاحب، آپ سے میں اپنے پروگرام کی ابتدا کروں گا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے آج کے اس پروگرام کی جو عنوان جو ہے وہ بہت خوبصورت منتخب کیا، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر اس طرح کے پروگرامات کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اپنے بنیادی عقیدے کی اویئرنیس ہو سکے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اس عقیدے کی قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے۔ تو دیکھیں، قرآن مجید کے اندر 100 سے زائد آیات ہیں جن کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کی گئی اور عقیدہ ختم نبوت سمجھایا گیا، اور اس بات کو 100 سے زیادہ آیتوں کے اندر بار بار اللہ جل شانہ نے بار بار بتایا۔ اس قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ اس لیے 100 سے زائد آیات کے اندر یہ حکم اور یہ عقیدہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اسی طرح 200 سے زائد احادیث اس پر وارد ہوئی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب کسی قسم کی نبوت کا سلسلہ نہیں جاری رہ سکتا، نہ تشریعی نبوت آ سکتی ہے، نہ ذلی نبوت، نہ بروزی نبوت، یعنی نبوت کی کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سمجھایا کہ ایک محل جو بہت خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا ہو اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، جو بھی اس محل کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو اینٹ ہے یہ لگ جائے تو یہ محل جو ہے بہت خوبصورت لگے گا۔ تو وہ جو ایک آخری اینٹ تھی وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ اب یہ جو نبوت کا محل ہے یہ اب مکمل ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر جب نبوت کا دعویٰ کیا اسود عنسی نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کون مجھے اسود عنسی سے راحت پہنچائے گا۔ تو جب حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ملعون کو، اس جھوٹے مدعی نبوت کو، اس کذاب کو جب واصل جہنم کیا، تو فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اپنے صحابہ کے پاس، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاز فیروز، کہ فیروز کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو پھر
جو اسود انسی تھا اس کے قتل کا حکم نہ دیا جاتا. اسلام کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اسلام کی تاریخ کے اندر جو مسلمان جنہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے جن صحابہ کرام نے قربانیاں دی ان کی تعداد 259 کے قریب ہے. لیکن صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو اس کے لیے اکٹھا فرمایا، تو اس ایک جنگ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لڑی گئی، اس کے اندر 1200 صحابہ نے جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ایک طرف پورے دین کی احیاء اور وہاں پر قربانی دیکھیں 259 صحابہ، ایک طرف صرف تاج ختم نبوت کی حفاظت کی بات، وہاں آپ قربانی دیکھیں 1200 صحابہ، جس کے اندر 700 صحابہ تو حفاظ اور عالم تھے. تو اتنی بڑی قربانی یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے کہ اس عقیدے کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس کے لیے اپنی جان بھی لگانی پڑی، اپنا مال بھی لگانا پڑے، اپنی صلاحیتیں بھی لگانی پڑے، اس کے لیے ہم کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے ہم دریغ نہ کریں. ماشاءاللہ آپ نے مفتی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے تفصیلاً عقیدہ ختم نبوت ہمیں سمجھایا. میرا دوسرا سوال اویس رسول صاحب سے ہے کہ سر آپ بتائیے گا کہ مسلمانوں کے لیے اس عقیدے کو انفرادی اور اجتماعی طور پر سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے ایک امپورٹنٹ موضوع کے اوپر جو ہے آج کا پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا ہے، جس کی بہت زیادہ ضرورت موجود ہے. اس لیے کہ ایک تو عام دشمن ہوتے ہیں جو اپنے دین کے ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کے اوپر آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، جن لوگوں کے متعلق کیا ہے، ان کے متعلق ہمیں جاننا، ان کے متعلق نالج ہونا، اور پھر بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا کردار ادا کرنا یہ بڑا ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس عقیدے کو نہیں سمجھیں گے تو ایک طرح کا ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات جو آج سے 1450 تقریباً 1450 سال پہلے تقریباً ہم پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک جو پہنچے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. اگر اس میں نقب لگانے کی کسی کو اجازت دی جائے یا خدا نخواستہ کوئی نقب لگائے، جیسے کوئی ڈاکو جیسے نقب لگاتا ہے کسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جیسے مفتی صاحب نے بھی بڑے خوبصورت طریقے سے سارا بیان کیا، اس محل کے اندر کوئی نقب لگانے کی کوشش کی جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے جو ہے اس کی سزا کیا ہوگی. اسی طرح کا جو ہے جو اگر جھوٹے مدعی نبوت نے جو ہے اس کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی تو پورے کے پورے اگر اس چیز کو نہیں ہم سمجھیں گے تو گویا کہ ہم نے پوری کی پوری عمارت کو مسمار کرنے کا ہم نے جو ہے نا وہ کر دیا. تو ہم سب کو اس کے بارے میں سمجھنا، سارے مسلمانوں کو اس کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے. جی مفتی صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو کیسے سمجھا جائے، کیسے پیغام یہ پہنچایا جائے ایک عام مسلمان تک؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے. دیکھیں، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میری جگہ پر دوسرا بندہ چلا جائے ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے، بلکہ وہ خود جاتا ہے اپنی بیماری کے علاج کے لیے. اسی طرح میں یہ بات کہوں گا کہ ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقائد کو سمجھے اور اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی وہ حفاظت کرے. تو سب سے پہلا عمل اس کے لیے تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے علماء کی مجالس کو اختیار کریں. جب تک ہم علماء کی مجالس کو نہیں اختیار کریں گے، ہمیں اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، ان کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، لیکن مشکل ہے. تو ایسے لوگ جنہوں نے اس دین کے احیاء کے لیے 1400 سال سے قربانی کا ایک سلسلہ جاری کیا، ایسے لوگوں کے پاس ہمیں بیٹھنا چاہیے جس سے ہمارے اعمال کی، عقائد کی اصلاح ہو سکے. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم علماء کی مجالس کو اختیار کریں، جہاں سے ہمیں صحیح عقائد مل سکیں، جہاں سے ہمیں صحیح اعمال کرنے کا مسنون طریقہ اور ہمیں صحیح اعمال معلوم ہو سکیں. دوسری بات اس کے لیے، دوسرا اہم کام یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں مختلف اپنی جو نجی مجالس ہیں، جیسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا میں ایک اپنی مصروفیت کے بعد ریلیکسیشن کے لیے جاؤں. لوگ جاتے ہیں یہاں سے ناران کاغان مری جاتے ہیں، بعض لوگ انٹرنیشنل کنٹریز میں جاتے ہیں. تو ہم اسی طرح جب کبھی ہم فارغ ہوں، کبھی ہم اپنی نجی مجالس میں جب ہم بیٹھیں تو ہم ان
چیزوں کو ڈسکس کریں. ہم میں اور قادیانیوں میں اور دوسرے لوگوں میں یہی فرق ہے کہ وہ لوگ اپنے باطل نظریات کو، باطل عقائد کو ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے حق عقیدے کو اور ہم اپنے ایمان کی بنیاد جو ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. تو یہ دو چیزیں تو اس کے لیے بہت اہم ہیں. ایک علماء کی مجالس، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے نجی مجالس کے اندر ہم مختلف سٹیجز پر اپنی گھروں کے اندر، اپنے بزنس کہ جو ہمارا ایک گیدرنگ ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں. اس کے لیے پروگرامات ہم منعقد کریں، آپس میں بیٹھ کے شیئرنگ کریں. یہ ایک اہم جو ہے اس کے لیے ایک پوائنٹ ہے. جی، بزنس کی آپ نے مفتی صاحب بات کی، تو اویس صاحب چونکہ ان کا تعلق بزنس شعبے سے بھی ہے، تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو ہمارے نو مسلم بہن بھائی ہیں وہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو معاشی اعتبار پر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنی کاروباری برادری کو بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور آپ خود بھی اس حوالے سے بتائیے کہ کیا ایسے اقدامات ہیں جو کہ ہمیں اپنے نو مسلم بہن بھائیوں کے لیے کرنے چاہیے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال کیا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جو ہمارا ایمان ہے نا، جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزوں کے بیچ میں وہ ڈپینڈ کرتا ہے، جو دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں دو جز ہیں اس ایمان کے. ایک تو ہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو معبود اپنا سمجھنا، بغیر بلا شرکت غیرے کے جو ہے اپنا معبود سمجھنا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور قیامت تک آنے والے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسرا اس کا یہ حصہ ہے. اب یہ ہمارے عقائد اور ہمارے ایمان کے دو جز ہیں. ان دو جزوں پہ ہم اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا، اپنے 24 گھنٹے کا ہم کتنا حصہ ان دو چیزوں کے اوپر ہم لگاتے ہیں. دیکھیں، دنیا آخرت دونوں کی کامیابی جو ہے ہمارے اس ایمان کے اوپر جو ہے بیس کرتی ہے. اب اگر اس ایمان کے اوپر ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے بالکل کچھ نہیں نکال سکے، حتیٰ کہ ہم تو مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں کہ ہم ان عقائد کے اوپر، اس ایمان کے اوپر ہم کچھ نہیں لگا سکتے، تو ہمیں پراپر ٹائم جو ہے، مناسب ٹائم جو ہے نکال کے اس کام کے لیے اپنا لگانا چاہیے. تو دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ جی غیر مسلمین کے لیے، تو دیکھیں، جب جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے سب کچھ اپنا قربان کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، ان کی لازمی بات ہے کہ جب کوئی کمیونٹی کو چھوڑتا ہے تو ان کے ساتھ یہ جو قادیانی حضرات ہیں، جو احمدی حضرات ہیں، ان کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی غیر مناسب ہوتا ہے. وہ ان کو مختلف مقدمات میں، مختلف ایسی چیزوں میں الجھا کے، ان پہ ظلم و تشدد کر کے، ان کو ورغلا کے ایسی کوشش کرتے ہیں، ان کو لالچ اور ہر طرح کا ویزا، پیسہ اور مختلف قسم کے لالچ دے کے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ واپس، کیونکہ جس چیز کی بیس کوئی موجود نہ ہو اس کے لیے ان کے پاس کوئی، جب ایمان کی بیس موجود نہیں ہے تو وہ اس قسم کے ظاہری لالچ وغیرہ دے کے اور ڈرا دھمکا کے اور ظلم تشدد کر کے ان کو واپس جو ہے اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اس وقت میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے جیسے کہ اور غریبوں کا، مستحقین کا اور یتیموں کا خیال کرتے ہیں، اس طرح جو نو مسلمین جو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، ان کو ہم کوشش کریں کہ ان کے روزگار کو بندوبست کریں، ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ ان کو میسر اگر کروانی ہو تو میسر کروائیں، اس میں ہم ان کا معاون بنیں. جی مفتی صاحب، یہ بتائیے گا ہمیں کہ یہ فتنہ قادیانی جو اسلام کے خلاف سرگرمی ہے، اس کی بہت تیز ہمیں نظر آتی ہیں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے، اس کے علاوہ معاشرتی سرگرمیوں میں بھی یہ بہت آگے نظر آتے ہیں اپنی تبلیغ کو پھیلانے میں. تو اس کا رد کس طرح ممکن ہے، فتنہ قادیانیت کا رد؟ یہ اس پر ذرا تفصیلاً بتائیے گا. ہم قادیانی حضرات کی بات کریں تو دیکھیں، قادیانی حضرات آئین کی روح سے بھی جو ہیں وہ نان مسلم ہیں، کافر ہیں، اور اسی طرح ان کو 1974 کے آئین میں جو ہے وہ ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی انہی میں سے ایک تھا، لیکن اس کے باوجود جو ان کے پیروکار ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں، ان کے فالورز ہیں، وہ ہر وقت جو ایک جھوٹے نظریات ہیں کہ کسی وقت مسیح موعود کا نام لے کر مسلمانوں کو پھنساتے ہیں، کسی وقت جو ہے امام مہدی کا نام لے کر مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں. دیکھیں، اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. اس کے بیک اینڈ پہ کوئی ایسی احادیث میں آنے والی نشانی یا احادیث میں بتائے جانے والے جو علامات ہیں کہ امام مہدی کی جب تشریف لائیں گے دنیا کے اندر ان کا ظہور ہوگا، تو اس میں یہ تو مرزا قادیانی کے اندر وہ کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 1901 سے لے کر اب 2022 ہو گیا تقریباً،
122 سال ہونے کو ہیں، اور ابھی تک جو ہیں وہ قادیانی جو ہیں حضرات اسی طرح جھوٹے طریقے سے، اسی طرح مکر و فریب سے ان لوگوں کو اس ورگلانے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہاں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ قادیانی حضرات کو جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کے ایسے جو بنیادی اور اہم عقائد ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، اور ان کے لیے ہم مختلف قسم کی ورک شاپس کا جو ہے وہ ہم ان کو انعقاد کر کے اس کے اندر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے آج ہم اپنا بزنس سمجھنے کے لیے مختلف قسم کی کمیونٹیز میں جاتے ہیں، تو اسی طرح ہم اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے، اپنی ایمانی اور ضرورت سمجھتے ہوئے ہم اس طرح کی ورک شاپس کا انعقاد کر کے ان چیزوں کو سیکھیں۔ اور دوسری بات ہے سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، تو دیکھیں قادیانیوں کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ ہماری دنیا میں تعداد جو ہے وہ 10 لاکھ ہے، بعض حضرات کے نزدیک 8 لاکھ ہے، لیکن دیکھیں مسلمان تو 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ تو جب ہم لوگ سوشل میڈیا پر ہر پلیٹ فارم پر، جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، جب ہم ان کے اوپر ایکٹیو ہو کر اس کو بار بار بیان کریں گے، ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، اویئرنیس دیں گے، تو اس سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چناب نگر کے اندر جب کوئی قادیانی جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، یا جب کوئی احمدی مسلمان ہوتا ہے، یا پاکستان کے کسی حصے میں بھی مسلمان ہوتا ہے، تو ان کا پورا ایک سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ ایون کہ جو ان کی عبادت گاہیں ہیں اس کے اندر ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے، حالانکہ دیکھیں وہ وہی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے جو کلمہ وہ پہلے پڑھ رہا تھا، صرف اس نے مرزا قادیانی سے اپنا تعلق توڑا، اس نے اپنی برات کا اظہار کیا، اس نے کہا میں مرزا قادیانی کو نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا جب اب ہم ساری دنیا کے اندر آزادی اظہار رائے کو کہتے ہیں کہ بھئی ہر بندے کو آزادی اظہار رائے ہے، ہر بندے کا اپنا۔ یورپ بہت بڑا اس کا لمبردار ہے، خود بہت بڑا لمبردار ہے۔ دیکھیں یورپ لمبردار ہے، لیکن یورپ کے اندر ہی جو قادیانی کمیونٹی کا سربراہ ہے مرزا مسرور، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے یورپ کے اندر، لیکن پالیسیز تو اوپر سے بنتی ہیں۔ تو دیکھیں اوپر سے بنی ہوئی پالیسیز پاکستان میں کیسے امپلیمنٹیشن ہوتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کا جیسے ابھی بھائی ویس صاحب نے بتایا کہ جو ہے وہ ان کے اوپر مختلف مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے، ان کی سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ملنے نہیں دیا جاتا۔ ہمارے پاس کئی ایسے نو مسلم ساتھیوں سے ہمارا ملنا ہوا کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے بیوی بچے چھین لیے گئے، 10 سال ان کو عدالتی مقدمات کے اندر پھنسایا گیا، پھر جب عدالت نے بچے اس کو دے دیے تو قادیانی کمیونٹی کی طرف سے ان کو باہر ملک میں بھیج دیا گیا۔ مطلب اتنے عجیب اور غریب اور ظلم کی عجیب داستانیں ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہ چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی اس طرح کے جو عقائد ہیں، ہم اپنا عقیدہ ختم نبوت اس کو بار بار بیان کریں، اس کے اندر مختلف لوگ اپنا کنٹریبیوشن کریں اپنے اوقات کا، اور اپنے پلیٹ فارم کا ڈیسائیڈ کر کے ہم اس کے اوپر ایک پلاننگ کے ساتھ وہاں کام کریں۔ تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب ان کی یہ جو پالیسیز ہیں اور ان کی یہ جو چال ہے کہ مسلمانوں کو سوشل میڈیا سے پھنسا لیا جائے، یا ان کو ویسے 1 to 1 ملاقات کے اندر جن کو نہیں پتہ ان کو بغیر اویئرنیس کے ایسے لوگوں کو کہ ایمان کو لوٹا جائے، تو اس سے بہت بڑی ایک مسلمانوں کی تعداد بچ سکے گی۔ اور دیکھیں 1.5 ارب مسلمان میں سے آپ کہیں کہ 60 لاکھ مسلمان، 60 کروڑ مسلمان، 60 کروڑ نہیں 60 لاکھ مسلمان ہی اگر اس کام پر کھڑے ہو جائیں اور اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس عقیدے کا دفاع کرنا ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت ہے، آپ کی ناموس کی حفاظت ہے، یہ ہمارا بنیادی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ باطل فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، ماشاءاللہ اس پہ ایک اچھے پروگرام کے انعقاد میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ کے توسط سے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا کہ میں کچھ پیغامات جو ہے وہ دوں۔ سب سے پہلے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وقت تو ہے ختم ہو جانا ہے، دنیا سے انسان نے چلے جانا ہے۔ وقت ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم ایک امتحان میں ہیں، اور اس میں یہ ایک بہت اونچا کاز ہے۔ اس کے لیے ہم اپنا وقت جو ہے وہ صرف کریں، اور اسپیشلی ایسی ہم اپنے کمپینز چلائیں جس میں ہم جو ہے وہ قادیانی بائیکاٹ، جو ان کی پروڈکٹ جو ہیں، جو ان کی کمپنیاں جو ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ اس وقت بڑا سوال ہے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں جی کہ اب غیر مسلم
مسلموں کی بہت ساری پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں, گاڑیاں, موبائل وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ جو ایک کاروباری طور پہ لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ان سے ہم ان کی چیزیں خریدتے بھی ہیں اور ہم ان کو بیچتے بھی ہیں. لیکن قادیانی جو پروڈکٹ جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ عام طور پہ ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا 10% یا اس سے زائد جو ہے وہ مسلمانوں کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو ہمارا یہ اگر پیسہ جو ہے اگر وہ ان پروڈکٹ کے اوپر لگے گا تو ایک طرح ہم خود اس چیز کے حصے دار بنیں گے کہ ہم مسلمانوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے اوپر ہم جو ہے نا وہ حصے دار بنیں گے. ایک یہ پیغام تو میں مسلمان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جی اپنا روزانہ کا وقت میں سے کچھ وقت ختم نبوت کے لیے نکالا جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم جو ہے قادیانی پروڈکٹ کا جو ہے بائیکاٹ کریں. دوسرا پیغام میں قادیانی حضرات جو ہیں ان کو میں دینا چاہتا ہوں. قادیانی حضرات سے کہتا ہوں بڑا ایک موٹی سی بات ہے کہ تم مرزا قادیانی کو مانتے ہو, مرزا قادیانی کی مان لو. ان کی تصانیف کا میں نے کچھ مطالعہ کیا, کو دیکھا تو اتنا کنٹراڈکشن اور اتنی اس میں جو ہے اختلاف موجود ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد جو عقل مند انسان ہے وہ بھی سمجھ جائے گا کہ ان ساری چیزوں کے اندر اتنا اختلاف موجود ہے کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے یا سب کچھ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ایک عام عقل مند انسان بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا. تیسرا جو ہے میں علماء کرام سے کہتا ہوں, جیسے مفتی صاحب نے کافی ماشاءاللہ جو ہے مدلل طریقے سے بیان کیا, تو ہمارے علماء کرام حضرات کا جو ہے بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عقیدے کو اپنے جمعے کے خطبات میں اور اپنے حلقہ اثر میں, اپنے جاننے والوں میں اور جو نمازی حضرات ہیں ان کے اندر اس بات کی اویئرنیس پیدا کریں. اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر شارٹ کورسز جو ہیں آج کل جیسے کالجوں میں, اسکولوں میں چھٹیاں ہیں, سمر ویکیشنز ہیں, تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے 1-2 دن 4 دن 10 دن کے جو ہے وہ ختم نبوت کے کورسز جو ہیں وہ منعقد کریں تاکہ لوگوں تک اس عقیدے کی جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ عقیدہ جو ہے یہ پہنچ سکے اور جو قادیانی حضرات ہیں وہ اسلام کے دائرے میں شامل ہو سکیں. جی ویسا میں آپ کی بات سے ہی پروگرام کا اختتام کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے, تو مطلب کہ صرف علماء حضرات ہی نہیں بلکہ عام مسلمان کو بھی اپنا فرض سمجھنا ہوگا, کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اتنے ہی علماء کے نبی ہیں اتنے ہی ہمارے ہی نبی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں عام مسلمانوں کو بھی اپنے فرائض کو اب سمجھنا ہوگا. تو اسی بات پر میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے.